السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد نازک اور آپ دیکھ رہے ہو اپنا ٹی وی۔ دوستو، اس دنیا میں نہ صرف لاتعداد جانور اور حیوان پائے جاتے ہیں بلکہ ان کی مختلف قسمیں بھی انتہائی اقسام کے ہم ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس طرح ہر جانور اور مخلوق کو ان کی خصوصیات کے بنا پر تقسیم کیا گیا ہے اور مختلف درجہ دی گئے ہیں، اس طرح ان کی بناوٹ بھی اللہ نے ایک دوسرے سے مختلف رکھی ہے۔ کوئی انتہائی خوبصورت اور کچھ ظاہری طور پر انتہائی خوفناک ہے، لیکن کسی بھی جانور کی ظاہری شکل و صورت اور حالات سے یہ اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ خطرناک ہے یا مفید۔ آج ہم کچھ ایسے حیرت انگیز اور خطرناک قسم کے جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں جہاں بھی دیکھا جائے فوراً وہ جگہ چھوڑ دے یا اپنے بچاؤ کا انتظام لازمی کرے۔ آج ایسے ہی 12 خطرناک قسم کے جانوروں کے متعلق آپ کو بتائیں گے جو دنیا کے انتہائی خطرناک اور زہریلے کہلاتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اپنا ٹیوب اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو، نمبر 1 پر آتا ہے ڈیتھ اسٹالکر۔ ڈیتھ اسٹالکر ایک انتہائی زہریلا اور خطرناک قسم کا بچھو ہے اور دنیا کے تمام بچھوؤں میں سے 75% شکار اس کے کاٹے گئے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس سے بہت بڑی عمر کے لوگوں کی موت واقع نہیں ہوتی، لیکن انتہائی بردار ضرور ہوتا ہے جو انسان کو تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہ بچوں کو آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اس سے متاثرہ شروع میں بخار، سر درد اور پھر کوما میں بھی جا سکتا ہے اور اس کا زہر جگر پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ بھوک میں یا انتہائی جارحانہ امیز رویہ دکھاتا ہے اور عموماً سانپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کاٹے گئے افراد کو جلد از جلد ہسپتال پہنچانا چاہیے۔ دوستوں، نمبر 2 پر آتا ہے کارپٹ وائپر۔ دوستو، یہ ایک ایسی زہریلا سانپ ہے جو ہر سال لاتعداد لوگوں کی موت کا سبب بنتا ہے۔ یہ اپنا زہر اپنے ڈنگ کے ذریعے انسان کے خون میں شامل کرتا ہے، جس سے بلڈ کلٹنگ یعنی خون کی روانی رک جاتی ہے اور زخم کو بھرنے کا موقع نہیں ملتا اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، خون کی روانی کا کام چوٹ لگنے کی صورت میں اس حصے پر خون کا جمع کرنا ہے تاکہ خون کا بہاؤ جلد کی صورت میں جم جاتا ہے اور زخم کو بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر بلڈ کلٹنگ نہ ہو تو متاثرہ حصہ انتہائی بلیڈ کرنے لگتا ہے اور زیادہ خون ضائع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بلڈ کلٹ نہ ہونے کی صورت میں زہر بھی جیل میں پھیل جاتا ہے اور انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، نمبر 3 پر آتا ہے کرن سنیل۔ دوستو، عام الفاظ میں گونگا سست جانور کو کہا جاتا ہے جو 3 سال تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرن سنیل ایسا خطرناک جانور ہے جس کے زہر کا ایک قطرہ بھی انسان کی جان لے سکتا ہے اور اس کے زہر کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اس کو سگریٹ سنیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا زہر پھیلنے میں صرف اتنا وقت لگتا ہے جتنا آپ ایک سگریٹ پینے میں لگاتے ہو۔ دوستو، نمبر 4 پر آتا ہے اسٹون فش۔ حتینو حضرات، اس مچھلی کے بارے میں 2 اہم باتیں بتائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ دیکھنے میں بالکل کسی چٹان کا حصہ لگتی ہے، یعنی پتھر کی طرح، لیکن اگر کسی بے وقوفی کی وجہ سے آپ اسے چھو لیں تو فوراً اپنی ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ اس کا شکار اپنے شکار کی ٹانگیں ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ شکار کے مطابق اس میں اپنا زہر داخل کر دیتی ہے اور 0.15 سیکنڈز کے اندر اپنا منہ کھول کر ٹانگ پر کاٹ لیتی ہے۔ دوستو، نمبر 5 پر آتا ہے افریقن شہد کی مکھی۔ افریقن شہد کی مکھی دوسری شہد کی مکھیوں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ سائنسدان کے تجربے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی جو ان مکھیوں کی ایک نئی نسل یا قسم کی تلاش میں تجربہ کر رہا تھا۔ یہ مکھیاں اپنے شکار کا دور تک تعاقب کرتی ہے۔ اس کا زہر دوسری مکھیوں جیسا ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ تعداد میں کاٹ لے تو جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، نمبر 6 پر آتا ہے برازیلین وانڈرنگ اسپائڈر۔ دوستو، یہ مکڑا دوسرے سے اسی لیے مختلف ہے کیونکہ یہ دن کے وقت ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور اس کا کاٹا گیا بھی اتنا ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے، لیکن ان کی زیادہ تعداد برازیل میں پائی جاتی ہے۔ دوستو، نمبر 7 پر آتا ہے بلیک بمبا۔ دوستو، اس نام سے کئی بہت سے لوگ واقف ہوں گے۔
یہ سانپ دنیا کے انتہائی خطرناک سانپوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا زہر انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہی دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور نروس سسٹم کو متاثر کر کے انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے، اور اگر 30 سے 50 منٹ کے اندر اس کا علاج شروع نہ کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو نمبر 8 پر آتا ہے پوائزن ڈرٹ فراگ۔ دوستو یہ ایسی زہریلی مینڈک ہے جو دیکھنے میں انتہائی بولی اور خوبصورت معلوم ہوتی ہے کہ بلا اختیار چونے کا دل کرتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسے اپنے شکار کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کی اسکین سے کچھ ایسی قسم کا زہر خارج ہوتا ہے جو آس پاس موجود انسان کو بری طرح متاثر کرتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ اس کے قریب نہ جائے۔ دوستو نمبر 9 پر آتا ہے ٹیٹی فلائی۔ اس کو عام زبان میں خون چوسنے والی مکھی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکھی انسان کے خون کو چوس کر اپنا زہر اس میں داخل کرتی ہے اور ایک بیماری کلس کرتی ہے جسے افریقن سلیپنگ سنکسن کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں انسان پر دن بھر نیند طاری رہتی ہے اور رات کو بالکل نیند نہیں آتی، اور سال میں 50,000 کے لگ بھگ اموات کی سبب بنتی ہے۔ دوستو نمبر 10 پر آتا ہے بلو رنگ ایکٹوپس۔ یہ ایکٹوپس میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنے شکار کو نہایت بے دردی سے مارتا ہے۔ اس کا زہر کچھ ہی سیکنڈ کے اندر انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ اس کے علاج میں مریض کو مصنوعی سانس دینی چاہیے تاکہ کچھ گھنٹوں تک زہر اپنا اثر کھو دے۔ دوستو نمبر 11 پر آتا ہے کوموڈو ڈریگن۔ یہ جانور چھپ کر اپنے شکار کی تک میں ہوتا ہے۔ یہ اس وقت تک میں رہتا ہے جب تک کہ اپنے شکار کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن انسان کی خوش قسمت یہ ہے کہ یہ ایسی جگہوں پر رہتا ہے جہاں انسان کا گزر بسر نہیں ہوتا۔ دوستو نمبر 12 پر آتا ہے باکس جیلی فش۔ ملیریا پھیلانے والے مچھر کے بعد انتہائی خطرناک مخلوق جیلی فش کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا زہر انسان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے، اسی لیے تیراکی کے دوران اس سے ہر ممکن بچت کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیٹیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ہے محمد نازک اور آپ دیکھ رہے ہو اپنا ٹیوب۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔